www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير العمل ما ديم عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں، دینی بھائیوں، اور سن رہی خواتین، اعمال صالحہ میں سب سے پسندیدہ وہ عمل جس کے اوپر مداومت کی جائے، جس کو پابندی سے انجام دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ اور ایسے عمل کرنے والے پسند تھے جو تھوڑا کر رہے ہوں لیکن پابندی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ کر رہے ہوں. یاد رہے کہ یہ بات فرائض اور واجبات کے علاوہ میں ہے. جو فرائض ہیں ان کو تو بہر صورت انجام دینا ہی ہے، اس کے علاوہ تو چارہ کار نہیں ہے. جیسے 5 وقت کی فرض نمازیں، ان کو اپنے تمام کاموں کو آگے پیچھے کر کے انجام دینا لازمی ہے. فرض کے معنی جس کو کیے بغیر چھٹکا نہیں ہے اور جس کے چھوڑنے پر گناہ ہے. فرائض کا چھوڑنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، بڑا گناہ ہے. یہ تو چھوڑ سکتے نہیں، ادا نہیں کیا تو قضا کرنا پڑے گا.
چھٹکا نہیں ہے. اور جو اعمال واجب ہیں ان کو بھی انجام دینا ہے. جیسے وطر واجب ہے تو اس کو انجام بھی دینا ہے. اگر نہیں انجام دیا تو قضا کرنا ہے. وطر کا چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے, واجبات کا چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے. واجب جو ہے سنت سے اوپر کا درجہ ہے, فرض سے نیچے کا درجہ ہے, اس کو واجب کہتے ہیں. یہ دو امور تو لازمی طور پر انجام دینا ہے. فرائض چھوڑ نہیں سکتے, واجبات ادا کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ نفلی اعمال ہیں جو یا تو مسنون ہیں یا مستحبات ہیں, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس پر مداومت کرنی چاہیے, اگرچہ اس کے نہ کرنے پر کوئی گرفت نہیں ہے. جیسے تہجد کی نماز, یہ سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کو پڑھایا. جو بھی تہجد پڑھنا شروع کرے اس کو چاہیے کہ پابندی کرے, اور پابندی کا طریقہ ایسا اختیار کرے کہ جو نبھا سکے. استقامت کام کو نبھانے کا نام ہے. جیسے ایک حافظ قرآن نے قرآن شریف یاد کر لیا اور اس کا بہت بڑا کام کیا ہے, اس حفظ کو باقی رکھنا. اور ظاہری بات ہے کہ باقی رکھنے کے لیے اس کی تلاوت ضروری ہے. روزانہ پڑھتے رہنا پڑے گا, سناتے رہنا پڑے گا, تو یہ یاد رہے گا. ورنہ پھر وعید آتی ہے. جتنی جلدی یاد کیا ہے اتنی جلدی بھول بھی جائے گا. اگر قرآن کریم پر توجہ نہ کرے تو قرآن کریم بہت جلدی اس کے دل سے اور دماغ سے نکل جائے گا. اور مثال بھی حضور نے جیسے اونٹ کو نکیل سے الگ کرو اور وہ کیسا نکل کر چلا جاتا ہے, اس طرح قرآن شریف سے بے اعتنائی کرنے والوں کے پاس سے قرآن شریف بھی چلا جاتا ہے. ہمارے مشائخ مثالیں دیتے ہیں کہ ایک پتھر ہے, اس کے اندر سوراخ ہو گیا ہے. پوچھا کہ سوراخ کیوں ہو گیا اس میں؟ تو جواب دیا کہ اوپر سے پانی ٹپکتا رہا ٹپکتا رہا ٹپکتا رہا, یہاں تک کہ اس کے اندر سوراخ ہو گیا. ایک دن پانی ٹپکا 10 دن بن رہا, 2 دن ٹپکا 20 دن بن رہا, تو اس میں سوراخ نہیں ہونا ہے. لگاتار ٹپکتا رہے, برابر ٹپکتا رہے, مداومت کے ساتھ تو پتھر میں سوراخ ہو. سرکار ایسے نفلی اور سنن اعمال میں اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ کام کرنے والے جم کر کام کریں, کام کو نبھائیں, کام کو جمائیں. جمی ہوئی چیز کو اکھاڑنا مشکل ہوتا ہے. جیسے درخت کی جڑیں گہری ہو گئی ہے تو اس کو نکالنا مشکل ہوگا, اور وہ پودا جس میں ابھی جڑ نہیں پکڑی ہے, چھریرا ہے, کھینچ آگے نکل آئے گا. ایک مکڑی سے استقامت سیکھو. مکڑی جالا بناتے ہوئے 20 مرتبہ نیچے گر جاتی ہے, پھر چڑھتی ہے اور اپنا کام کرتی ہے اور اپنا
چالہ مکمل کر کے رہتی ہے. اس کو کہتے ہیں استقامت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ چند مہینے یہاں کام کرتے ہیں، 2 مہینے وہاں کام کرتے ہیں، 3 مہینے وہاں کام کرتے ہیں، ان کے کام میں برکت نہیں ہوتی. یہ چھوڑ پکڑ کے اندر برکت نہیں. ایک جگہ کام شروع کیا، ایک عرصے تک کام کرے گا تو اس کے کام کا فیض پہنچے گا، اس کے کام کا فائدہ پہنچے گا، لوگ فائدہ اٹھائیں گے. ہمارے مکاتب جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کے اندر استادوں کی آمد و رفت متولیوں کی برکت سے ہوتی رہتی ہے. اب 2 مہینے کے لیے ایک استاد آیا، اس نے تختی سے شروع کروایا اور پارے عام ختم کروایا. 2 مہینے کے بعد وہ تشریف لے گیا. نئے استاد محترم آئے، انہوں نے کہا کہ غلط پڑھایا تھا، تم کو نئی تختے نہیں شروع کی. پھر پڑھا رہا. 2 سال ہو گئے، بچہ تختی میں سے نکلا ہی نہیں، تختی میں ہی رہا. جو بھی آتا ہے پھر سے شروع کراتا ہے، جو بھی آتا ہے پھر شروع کراتا ہے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مدرسے میں پڑھنا شروع کیا، تعلیم ختم ہوئی، وہاں تک اسی مدرسے میں پڑھا. جب پڑھانا شروع کیا تو 55 سال تک ایک ہی جگہ پڑھاتے رہے، وہیں انتقال ہوا. کوئی دوسرے مدرسے میں آفریں آئی نہیں گئے. ایک ہی آدمی کے پاس سے گوشت لیتے تھے، اس کی 4 نسل آ گئی، لیکن گوشت اسی کے یہاں سے لیتے تھے. اب ہم لوگ مارکیٹ جاتے ہیں تو جو بھی سستا زیادہ پیار سے بلاتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، چاہے وہ گوشت کیسا بھی دے. اور میرے والد صاحب جو ہے اسی کے پاس جا کے کھڑے رہتے تھے، کوئی پکارتا ہی نہیں، معلوم کہ آئیں گے نہیں. اس کی برکت یہ تھی کہ اگر اس نے جانور اچھا ذبح نہیں کیا ہے تو وہ کہتا تھا کہ مولانا آپ ٹھہر جائیں، میں آپ کو دوسری جگہ سے لا کے دیتا ہوں. اور جس دن اچھا نہ ہو اس دن کہہ دیتا تھا کہ آج میرے پاس گوشت اچھا نہیں اور یہاں مارکیٹ میں بھی اچھا نہیں، تو آج آپ موقوف رکھیں. یہ استقامت کی برکت. تو استقامت سے فیض پہنچتا ہے، دور تک جاتا ہے. اب ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، وہ ان کی ایک ہی بات، مولانا لوگ کر رہے تھے، وظیفہ پڑھ رہے تھے، کمزوری آ گئی. میں نے کہا کھانے میں کچھ کمزوری؟ کہ نہیں الحمدللہ برابر کھا رہا ہوں. میں نے کہا پیسے گننے میں کچھ کمزوری؟ کہ نہیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. کمزوری کہیں نہ آئی کہ بس وظیفہ بیٹھتا ہوں، نے معلوم نہیں اندر کچھ ہوتا ہے. تو شیطان کچھ کرتا ہے، آپ کو پڑھنے نہیں دیتا ہے، تو اپنے آپ کو جمانا پڑے گا، جان کے اوپر بوجھ ڈالنا پڑے گا، تو وظیفہ پورا ہو جائے گا. نفس نے کہا دل نہیں لگتا، اٹھا اور چلا گیا، تو کبھی بھی پڑھ نہیں سکے گا. جان کو مارو، نفس کے اوپر بوجھ ڈالو اور بٹھاؤ اس کو کہ نہیں بیٹھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، اور بڑھاؤ، بڑھاتے جاؤ، پڑھنا بھی آسان ہوگا اور استقامت آ جائے گی. پھر چین نہیں آئے گا، پڑھے بغیر چین نہیں آئے گا. جن لوگوں کا تہجد کا مزاج بن جاتا ہے ان کو تہجد کے بغیر چین نہیں آتا. جن کا نمازوں کا مزاج بن جاتا ہے ان کو نماز کے بغیر چین نہیں آتا. جن کا تلاوتوں کا مزاج بن جاتا ہے وہ تلاوت کے بغیر جو ہے سو نہیں سکتے. جن کا اوراد وظائف کا ایک معمول ہے وہ پورا کرتے ہیں اور برابر کرتے تو نہیں آتی.
حدیث شریف میں ایک واقعہ نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر میں رات کی بیداری زیادہ کرتے تھے، یعنی تہجد میں زیادہ کھڑے رہتے تھے، نماز زیادہ پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، رات اس میں گزارتے ہیں۔ ہم لوگ بھی رات کو گزار دیتے ہیں، کوئی پل کے اوپر گزار دیتا ہے، کوئی بارہانی کے اندر گزار دیتا ہے، یہ گزارنا نہیں، دین عبادت کے اندر وقت کو گزارنا ہے، اچھے کام کے اندر وقت کو گزارنا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے 20 سال سے میرا معمول ہے کل کا اخبار پڑھ کے سوتا ہوں، کہ فجر کر کے معمول ہے کہ اٹھا کر اٹھ نہیں پاتا۔ میں نے کہا اخبار پڑھنے کا اتنا شوق ہوگا تو کہاں سے اٹھ سکے گا؟ کیا اخبار میں رکھا ہے، پرانی باتیں اخبار والا پیش کرتا ہے، ٹینشن دیتا ہے، وہ کائے کو پڑھتا ہے؟ قرآن پڑھ تو تیرا ٹینشن بھی دور ہو جائے گا اور نیند بھی تیرے کو آ جائے گی۔ قرآن تو جو آنے والا ہے اس کا پروگرام دیتا ہے، اور تیرا اخبار پہ جو ہو گیا اس کے اندر تو کیا کر سکتا ہے؟ جو ہو گیا اس کے اندر کیا کر سکتا ہے؟ ہو گیا ختم ہو گیا۔ بعض لوگوں کا معمول ہے، ایک رکشا والا ملا، حضرت تعویذ بنا دینا تھا، کس بات کا؟ روزی میں برکت نہیں ہے۔ اچھا رکشا نہیں چلاتے، کہنا چلاتا ہوں، برکت بالکل نہیں۔ اچھا معمول کیا ہے آپ کا؟ تو کیا بس معمول یہی ہے میرا، صبح میں 8 بجے کے بعد اٹھتا ہوں، سورج کب نکلتا ہے یہ تو میرے کو معلوم ہی نہیں، 8-9 بجے اٹھتا ہوں۔ پھر میں نے کہا اس کے بعد کیا کرتا ہوں؟ پہلا کام اخبار پڑھنا ہے۔ پہلے نماز پڑھنا سوچتا نہیں ہے، قرآن پڑھنا سوچتا نہیں ہے، اخبار پڑھ رہا ہے۔ ہاں میں نے کہا اخبار تو تیرے کو ضروری ہے، کیونکہ مودی صاحب آپ کو مشورے کے بغیر تو آگے چلیں گے نہیں، اس لیے یہ تو ضروری ہے ہی۔ پھر کیا کرتا ہے کہ بازار میں آٹا مارتا ہوں، کیا تیرے آٹے سے فائدہ ہے دنیا کو یہ بتا، اور تیرے آٹے سے خود تیرا کیا فائدہ ہے یہ بتا۔ کہ بازار میں ذرا لٹار مارتا ہوں، ذرا آٹے مارتا ہوں، پھر آتا ہوں۔ پھر کیا کرتا ہے کہ ناشتہ چائے یہ وہ فارغ ہوتا ہوں، رکشا لے کے نکلتا کب ہے؟ کوئی 12-12:30 کو نکلتا ہوں۔ دنیا کما کے گھر آ جاتی ہے۔ بیرون ملک میں آپ دیکھیں فجر کی نماز کے بعد گاڑیاں تیز رفتاری سے جا رہی ہے، بینکیں فجر میں کھلی ہوئی ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہے، 7 بجے کے اندر تو دکانیں کھلی ہیں، شام کو 5 بجے بند کر کے گھر پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ 6-7 دکان کھولنے والے جو ہیں 1 بجے تو دکان بمبئی میں جاؤ تو باندھے، اور 2 بجے جاؤ تو جواب دینے کے موڈ میں نہیں ہے، 4 بجے تو اس کو کچھ ہوش آتا ہے، اور رات کو 1 بجے تک کاروبار کرتا ہے، فجر کی نماز نہیں کچھ نہیں اور سوتا ہے، اور کہتا ہے کاروبار میں برکت نہیں۔ تو کاروبار نہ نماز ہے، نہ صلاۃ ہے، نہ تیرے کام میں مداومت ہے، کام میں برکت آئے گی؟ کام کے اندر تھوڑا کام کرے آدمی، لیکن پابندی کے ساتھ کرے تو کیسا کام کر جاتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے یہاں مہمان بنے، استاد ہیں، ایسی قسم کی ڈشیں کھلائی۔ یوسف بھائی تم نے میرے کو کتنی کھلائی؟ 80 ڈش کھلائی، یعنی دسترخوان کے اوپر 80 قسم کے، اتنے خوش ہو گئے کہ استاد محترم آئے ہیں، 80 ڈش رکھی ہے دسترخوان کے اوپر، کوئی نعمت نہیں چھوڑی۔ لیکن بیان القرآن لکھنے کا وقت ہوا تو حضرت سے اجازت چاہیے کہ حضرت میں روزانہ اس وقت میں تفسیر لکھتا ہوں، تو آپ اجازت دیں تو جاؤں؟ ہاں بالکل جاؤ، لکھو۔ گئے 10 منٹ میں واپس آ گئے،
حضرت نے فرمایا ابھی گئے ابھی آ بھی گئے؟ فرمایا حضرت اصل میں معمول ناگا نہ ہو جائے اس لیے گیا، اور 2 سطریں لکھ کے آ گیا کہ روزانہ کا جو معمول ہے وہ ٹوٹ نہ جائے، وہ ٹوٹنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے، تو آپ بھی جانتے ہیں۔ اس بنا پر جو ہے گیا تھا، اور جا کر میں نے اتنا کام کیا کہ 2-4 سطریں لکھ دی، پھر آپ کی خدمت میں بے چینی بھی آ گیا۔ تو کاموں میں برکت کب ہوگی؟ جب کاموں میں مداومت ہوگی، اوراد اور وظائف پابندی سے پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، تب اس کے انوار نظر آئیں گے، تب اس کے جو برکات ہیں وہ ملیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں لال۔ لوگوں نے سوال کیا حضرت بڑی عمر ہے، آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ آنکھیں لال رہتی ہیں؟ فرمایا نہیں، اس کا واقعہ لمبا ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ فرمایا بچپن میں جب جوانی کی دہلیز پر پہنچا تھا، میری تمنا تھی کہ یہ صحابہ کرام روزانہ اچھے اچھے خواب دیکھتے ہیں، سرکار اس کی تعبیر دیتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، تو کاش میں بھی کوئی خواب دیکھ لوں، اچھا خواب دیکھوں تو اس کی تعبیر حضور دے، میرے کو خوشی ہو جائے، مجھے دعائیں ملے، تمنا رکھتا تھا۔ آج جوانوں کی تمنا بیچاروں کی کیا ہے؟ میں کرکٹر بن جاؤں، یہ تمنا ہے۔ رات کو 12 بجے تک بیچارے پسینہ بہاتے ہیں۔ ہندوستان کی ٹیم میں کتنے کھیل کھیل کے کتنے کھیلیں گے بھائی؟ 100 کروڑ کے اندر سے 12 کھیلیں گے، باقی کے کیا کریں گے؟ کیا روزی روٹی کا نظام بننا ہے اس سے؟ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں۔ اس سے تو اچھا رات کو مسلح پہ رو لیتا، وہاں اتنی دماغ پاشی کی، اس سے تو مسلح پہ بیٹھ کے ذرا اللہ اللہ کر لیتا تو پھر بیڑے اللہ پار کر دیتا۔ روزی کا دینے کا وعدہ رات کو کیا ہے؟ جب تو لمبا ہو گیا ہوتا ہے، دینے والا دینے کے لیے تیار ہے، لیکن لینے والا ضرورت مند ہو کے لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اب دینے والا بھی کیا کرے گا؟ وہ تو عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن تم لینا ہی نہیں چاہتے تو کیا کریں؟ امید کرتا تھا کہ کوئی خواب دیکھوں اچھا، اور رہتا تھا مسجد میں، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے مکانات تھے، اب ماں باپ رہ رہے ہیں، اب گنجائش ہے نہیں دوسروں کے رہنے کی، تو کہاں رہے؟ تو مسجد کے اندر۔ مسجد بھی کوئی ایسی اے سی والی مسجد ہی، بیچاری ایک جماعت گئی تھی ہماری راندیر کی، تو امیر صاحب بھی ساتھ تھے، کڑاکے کی گرمی پڑ رہی تھی۔ امیر صاحب نے آرڈر جاری کیا کہ جتنے پنکھے ہیں سب چالو کر دو اور آرام سے سو جاؤ۔ اپنے کو اور کیا کرنا ہے جماعت کے اندر؟ اللہ کا کرنا، کھانا اور سونا، یہ تو کام ہے۔ سو جاؤ، ابھی 12 بجے پر تمہاری سننا آئے گا۔ سب نے چپ 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 لائٹیں چالو کر دی، پنکھے چالو کر دی، اور لمبے ہو گئے سو گئے۔ مؤذن کو فکر ہوئی، وہ دوڑا متولی گیا۔ نے متولی کو جا کے کہا کہ کوئی جماعت آئی ہے، سب پنکھے آن کر کے سراٹے بھر رہے، سو رہے آرام سے۔ یہ کیسی جماعت آئی ہے؟ پنکھے کس کو پوچھ کے چالو کیے انہوں نے؟ کوئی کو نہیں پوچھا انہوں نے، میرے کو بھی نہیں پوچھا، چالو کر دی۔ متولی آیا دوڑتا ہوا، بھائی کون ہے امیر؟ وہ سوچ سے وہاں سے انہوں نے پوچھا کیا کہ میں امیر ہوں، ادھر آؤں۔ کون ہے؟ کہ میں متولی ہوں۔ کہ ادھر بلایا، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے، پر پنکھے تم نے کس کو پوچھ کے چالو کیا؟ کہ اللہ کے گھر میں اللہ نے پنکھے لگوا دیا اللہ کے بندوں کے ذریعے، اس میں تمہارے کو کیا پوچھنے کی ضرورت؟ پنکھے کا کے لیے لگائے، دیکھنے کے لیے لگائے، جب لگائے اسی لیے ہے کہ جلایا جائے، چلا جاتا ہے۔
تم کو دعا کرنی چاہیے کہ ہم نے تمہارے چیزوں کو استعمال کرنا شروع کیا، پڑے سے دور کھا رہے تمہارے پاس. لیکن کہا کہ اس کا بل کون دے گا؟ تمہارا نام کیا ہے؟ نام بتایا متولی صاحب نے کہ یہ نام. اپنی مسجد میں نماز پڑھنے والے کتنے؟ تم کو تیسرا کلمہ آتا ہے؟ اب وہ بیچارے گہنے کرنے لگے، ان کو نہیں آتا. ان کے تم کو لائٹ کے بل کی پڑی ہے، کلمہ تمہارے کو نہیں آ رہا ہے. امت آج جو ہے کلمے سے محروم ہو رہی ہے، نماز سے معروف ہے، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتی. یہ اللہ کے بندے نمازی تہجد گزار آئے ہیں، تمہارے پنکھے سے ہوا کھا رہے ہیں، کتنا تم کو ثواب مل رہا ہے. تم پنکھے میں لائٹ میں بل کرتے نے لوگوں کے ایمان چلے جا رہے ہیں. تم کیا سوچتے ہیں؟ وہ متولی نے کہا کہ میں انشاءاللہ میں بھی ابھی حاضر ہوتا ہوں، کپڑے وپڑے پہن کے نہا دھو کے آتا ہوں، میں اپنے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں. چلا کوئی بات نہیں. خیر تو میں بات کہہ رہا تھا، تو وہ زمانے میں مسجدیں بھی بالکل سادہ تھی، نہ پنکھا ہے، نہ کھڑکی کا ٹھکانا ہے، نہ سب کا ٹھکانا ہے. یو پی کی طرف ایک جماعت گئی، آخری دن تھا تو وہ شہر میں نکلے کہ یہاں کوئی اچھی چیز ملتی ہو لے کے جاؤ. تو پوچھا وہاں والوں کو کہ یہاں کیا چیز اچھی ملتی ہے؟ تو گلٹن بہت سستا ملتا ہے، 100 روپے کلو. ہمارے وہاں تو چینیاں 2000 روپے کلو ہے. آج ایک کیا ہمیں گلٹن لے لے، گھر والے خوش ہو جائیں گے. دکانوں پہ سے کسی نے 5 کلو، کسی نے 10 کلو، جیسا بھی جس کی سہولت تھی اتنا گلٹن لیا اور بیگوں میں بھر بھر کے آگے سب کے اندر رکھ دیا. اب جو ہے گرمی بہت شدید تھی تو رات کو وہ گلٹن ابلا اور شیرہ جو ہے وہ صفوں کے اوپر لمبا ہو گیا. اب وہاں کے امیر صاحب جو ہے وہ صبح میں تہجد میں دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھی صفے دھونے میں لگے ہیں. ارے بھائی ہم لوگ دھو لیں گے، تو کیسے دھوتے؟ تم کو تمہارا کام کرو. کہ میں حضرت اس میں ذرا مغز ماری ہو گئی، اس کے لیے دھو رہے. کیا بھائی مغز ماری ہوئی؟ کہ مغز ماری میں یہ ہوئی کہ وہ گلٹن ذرا ٹوٹ گیا، اس کے لیے یہ دھو رہے ہیں. کہاں سے لیا گلٹن؟ کہ وہ فلانی دکان سے گلٹن لائے. یہ تو ہمارا گلے کھاتے، تم نے کیوں لیا؟ بھائی مشورے سے کام کیا کرو. پوچھنا تو تھا پہلے کہ یہ گلٹن کے انسان کے لیے کہ گھوڑے کے لیے، تو گھوڑوں کو کھلانے کا گلٹن یہ تم نے کیسے لے لیا؟ خیر تو میں بات کہہ رہا تھا کہ وہ صفوں کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں، کوئی چیز نہیں. لیٹ گئے، تہجد کا وقت ہوا، اٹھے نمازیں شروع کر دی. یہ جوانوں کا بچاروں کا طریقہ تھا. اب جس کی شادی ہوتی تھی سرکار اس کے لیے مکان کا انتظام کروا دیتے تھے. ایک صاحب تھے وہاں، ان سے کہتے تھے ان کا ایک مکان ان کو کھول لو، شادی ہو گئی اب رہیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیوی سے اتنی محبت تھی تو نماز پڑھنے میں نہیں جانے دیتی. نہیں، نماز پڑھنے بھی تم گھر میں پڑھنے، نماز تو بھائی باجماعت ادا کرنی پڑے گی، سرکار کو جواب دینے کا ہے. اتنی محبت تھی کہ نماز بھی مشکل سے پڑھنے جاتے تھے، بیوی چھوڑتی نہیں تھی بالکل، اتنا محبت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، یہ کیسی بیوی ہے؟ محبت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، یہ نماز بھی نہیں پڑھنے جانے، اس کو طلاق دے دو. ناؤ دیکھا نہ تھا انہیں ایک دم طلاق دے دی. پھر بعد میں حضور کے پاس گئے کہ انہوں نے ایسی حالت کے اندر حضور طلاق دے دی. بعد میں واپس حضرت عمر نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ایک طلاق رضی بھی آپ مت دینا، رکھو تمہارے پاس. رہی وہ خاتون ادھر سے دراز تک گئی. اب ایک رات خواب دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ 2 فرشتے آئے اور کھینچ کر ان کو لے کر جا رہے ہیں، اور لے کر جا رہے ہیں
ایک ایسی جگہ پر جہاں آگ کا بڑا تنور ابل رہا ہے. بہت ڈر گئے, لے کے جا رہے ہیں. بہت گھبرائے ہوئے تھے کہ مجھے ڈال دیں گے, کیا کریں گے اندر. سامنے سے ایک فرشتہ آیا, اس نے کہا مت گھبراؤ, لم تو رہا, مت گھبراؤ, تم کو نہیں لے جائیں گے, تم کو اندر نہیں جانا ہے. خالی جھانک کر دیکھا تو ابن عمر کہتے ہیں چند لوگوں کو میں نے جہنم میں پہچانا کہ یہ فلان ہے اور یہ فلان ہے, وہ تندور میں ابل گئے تھے. معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زانیوں کا حال بتایا گیا کہ بہت بڑا آگ کا تنور ہے, اوپر تنگ ہے, اندر وسیع ہے, اور اس کے اندر ننگے مرد اور عورتیں چیخ رہے ہیں اور ابل رہا ہے وہ تندور, اور وہ آگ کے ساتھ اوپر آتے ہیں پھر نیچے جاتے ہیں, آگ کے ساتھ اوپر آتے ہیں پھر نیچے جاتے ہیں. میں نے پوچھا کون ہے جبریل یہ لوگ؟ فرمایا یہ امت کے زانی ہیں, ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے, زنا کی یہ سزا ہے, خطرناک سزا ہے. آنکھ کھل گئی. اب سرکار کے سامنے خواب بیان کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے, تو اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خواب بیان کیا اور یوں کہا کہ تم سرکار سے لے لینا, اس کی تعبیر مجھے بتا دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعبیر بتائی, خواب بتایا گیا, تو آپ نے تعبیر میں صرف اتنا جملہ کہا عبداللہ اچھا آدمی ہے, رات کو اگر جان لیا جائے تھوڑا سا. حضرت حفصہ سے پوچھا کہ کیا تعبیر دی؟ فرمایا باپ بھی اچھا ہے اور تو بھی اچھا ہے, شرط یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا ٹائم جاگ لیا کرے, عبادت کے لیے نکال لیا کرے, تہجد پڑھ لیا کرے, تو اچھا آدمی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کہی ہے, کل یہ کہا ہے ٹھیک. اس رات سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جاگنا شروع کیا. رات کا اکثر حصہ جاگتے تھے. حضور دنیا سے تشریف لے گئے, تب بھی عبداللہ ابن عمر کی عادت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, اور بڑھاپے کے اندر آنکھیں لال ہے اس بنا پر کہ رات کا اکثر حصہ سرکار کے ساتھ وعدے کے مطابق جاگ کر گزار رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں استقامت. اب سرکار مسواک کرتے ہیں, ہر وقت مسواک. سرکار کے زیادہ مسواک کرنے کی وجوہات ہیں. مسواک کے فوائد تو اپنی جگہ ہیں, لیکن اس کی وجہ سے منہ میں بدبو نہیں رہتی, منہ صاف رہتا ہے, اور سرکار کے یہاں ہمیشہ فرشتوں کی آمد رہتی ہے. اس بنا پر آپ کے منہ سے بو آئے, اس سے آپ بچتے ہیں, اور نہایت خوشبودار رکھتے ہیں اپنے منہ کو. مسواک ہمیشہ کرتے رہتے ہیں, اور مسواک کی امت کو ترغیب بھی دی ہے, تلقین بھی کی ہے. آخری وقت آ گیا, تب بھی مسواک کا جو ختم نہیں ہوا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر, یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے, ان کے ہاتھ میں ایک تازہ مسواک دیکھی تو سرکار کی نظر کو مسواک پر مرض الوصال میں ٹک گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک کو نرم کیا اور پھر سرکار کے منہ میں اس کو گھمایا, تب جا کر کے آپ کو اطمینان ہوا. آپ کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری عمل یہ مسواک ہے, اور آپ کی زبان سے ادا ہونے والا آخری لفظ جو ہے اللہم رفیق الاعلی ہے. دونوں روایت ہیں, اللہم بالرفیق الاعلی یا اللہم رفیق الاعلی, یہ دونوں میں سے جملے. اور ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر آپ کلمہ پڑھ رہے ہو, کلمہ شہادت دل میں جاری ہو, اور زبان پر اللہم رفیق الاعلی یہ لا الہ الا اللہ کے قائم مقام ہو گیا.
کسی کا ضروری نہیں ہے کہ کلمہ ہی پڑھتے ہوئے جائے. حضور رفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے دنیا سے چلی گئے. حضرت شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے. اللہ کا نام ہونا چاہیے، دل میں تصدیق ہونا چاہیے، حسن اختتام اور حسن خاتمہ کی علامت. خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ پسندیدہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ ہے جس کے اندر مداومت ہو، اور وہ نفلی اعمال ہیں، سنت اعمال ہیں کہ جن کو آدمی کرے تو انتہائی پابندی کے ساتھ کرے. تھوڑا کر رہا ہو آدمی لیکن پابندی کے ساتھ کر رہا ہو. میں آپ کو بتلاؤں، بڑی راتیں جن کو ہم کہتے ہیں، جیسے کہ شب معراج ہے، حالانکہ شب معراج میں کوئی عبادت ثابت نہیں، ویسے شب معراج میں خود اپنی جگہ اختلاف ہے کہ اس رات میں حضور گئے بھی ہیں کہ نہیں گئے ہیں. یہ خود اپنی جگہ متکلم کی مسئلہ ہے. کون سی سن میں آپ گئے ہیں یہ بھی متکلم کی مسئلہ ہے. اور معراجیں 6 ہے، جن میں سے ایک معراج جو ہے بیداری کی اور 5 معراجیں منامی ہیں. اب سرکار معراج میں جاتے ہیں تو یہاں ہم لوگ جو ہیں شب معراج نماز پڑھیں گے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت حدیث میں نہیں ہے کہ اس رات مستقل کوئی نماز پڑھی جائے. جو روٹین کی نمازیں ہیں وہ پڑھنا ہے. روزہ نفلی ہے، کوئی رکھنا چاہے تو اپنے طور پر رکھے. اس میں روزہ رکھنا یا کوئی عمل شب معراج کا حدیثوں میں ہے ہی نہیں، بیان ہی نہیں ہوا ہے، ثابت ہی نہیں ہے. ان لوگ اپنے طور پر کرتے ہیں. اب معراج میں جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے پہلی صف والے کے ساتھ لوٹتا ہے. میں پہلے آیا تھا، بھائی چل کوئی بات نہیں تو پہلے بیٹھ، وہ انسان سے کام لے. اس روز بھائی یہ آیا ہے، ہم تو روز بیٹھتے ہیں، وہ نہیں بیٹھ پاتا، اب جگہ کر دو اس کو، آگے بیٹھنے دو، پہلی صف میں بیٹھنے دو. بیٹھ گیا. اب وہ نماز پڑھے گا. 6 رکعتیں میں سے لایا ہے، وہ 6 رکعتیں پڑھے گا. 2 اس کی، 2 اس کی، 2 حاجت کی، جو اس کی، 2 ضرورت کی، 2 فلاں کی، 2 تجارت کی، 2 قرضہ لوگوں کا کھا گیا ہے اس کی. یہ سب الگ الگ نمازیں پڑھے گا. اس کے بعد عشاء کی نماز ہوگی. عشاء کے بعد پھر لگ جائے گا کام کے اندر، پھر جائے گا ذرا بازار کے اندر، چکر کاٹے گا سائیکل کے اوپر، یہ مزار وہ مزار، جتنے مزار ہے سب کا راؤنڈ لے لے گا. اور اس کے بعد وہاں سے انٹری ہوگی سیدھی مسجد کے اندر، نماز پڑھے گا. فجر کی نماز سے پہلے پہلے نیند کا غلبہ ہو جائے گا، جا کے سو جائے گا، سیدھا 15ویں شعبان کے اندر آئے گا. اب اگر اس نے 5 نمازیں اپنے وقت کے اوپر سنت کے ساتھ پڑھ لی ہو تو شب معراج آئے گی، اس میں بھی وقت کے اوپر آئے گا اور پڑھے گا اور اپنا ثواب حاصل کر لے گا. پھر آئے گی شب برات، تو اس کے اندر بھی اپنی روٹین کے جو اعمال ہیں ان کے اندر تھوڑا سا اضافہ کر لے گا، تھوڑا سا جاگ لے گا. تو پہلے سے جاگتا ہوگا اس لیے تو نہیں بات نہیں. جو جاگتا نہیں ہے اس کے لیے نہیں بات. جو نماز نہیں پڑھتا وہ اتنی پڑھتا ہے فجر سے پہلے تھک جاتا ہے، فجر کے بعد پھر کئی دنوں تک نماز نہیں پڑھتا. اور جس کا اللہ نے نماز پر استقامت جما دی ہے تو وہ تو ہر نماز کے اندر جو ہے برابر پابندی کے ساتھ آتا جاتا ہے. اصل چیز استقامت ہے. شب برات میں اگر نماز ضروری ہے، رمضان کی پہلی تراویح میں ضروری ہے، تو آخری تراویح تک جو ہے ہم کو آنا ہے. یاد رکھو قرآن کریم مکمل سننا ایک سنت اور 20 رکعتیں پڑھنا مستقل سنت، یہ دونوں اپنی جگہ سنت ہے. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں 10 روز کے اندر قرآن شریف ختم کر لیا تو پھر اس کے بعد تراویح پڑھتے ہی نہیں ہے. اس کے اندر تو تراویح پڑھ لی، کیسے پڑھی؟
10 دن میں قرآن شریف ختم کیا تو قرآن شریف کے ختم کرنے والی سنت پر عمل ہوا، لیکن یہ سنت موقتہ جو 20 رکعتیں پڑھنی ہے وہ ادا نہیں ہوئی ہے، اس کو ادا کرنا اور اس کو بجا لانا بہت ضروری ہے، وہ نہیں کر رہا ہے۔ تو کبھی یہ تمام گڑبڑیاں جو ہے یہ استقامت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اعمال میں برکت نہیں ہوتی۔ ہماری تجارت میں ہم کیسی مستقیم مزاجی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ 10 بجے کھلے گا دواخانہ تو 10 بجے برابر کھلا ہے، 11 بجے دکان کھلنی ہے تو برابر کھلنی ہے۔ تو جب یہ دنیا کے کاموں میں پابندی کے ساتھ وقت کے اوپر سب کام کیے جاتے ہیں تو اخروی جو کام ہیں اور دین کے کام ہیں ان میں بھی طے کرو کہ میں جو 2 رکعتیں مغرب کے بعد نفل پڑھتا ہوں تو پابندی کے ساتھ پڑھو، مختصر پڑھو لیکن پابندی کے ساتھ پڑھو۔ سنتوں کی عادت ڈالی ہے، پابندی کے ساتھ اس کو بجا لاؤ۔ تہجد کا مزاج بنایا ہے تو مستقل اس کو پڑھو، چاہے تو کم وقت ملے لیکن پڑھنے کا سلسلہ برابر جاری رکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا کہ ہمارے پروردگار اور ہمارے رب اللہ ہیں، اس کے بعد یہ کلمے پر وہ جم گئے، مارے گئے، پیٹے گئے، ستائے گئے، آزمائے گئے، لیکن وہ ہٹے نہیں، وہ جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جما دیا، اور جمایا بھی ایسا ان کے قدموں کو ثابت کر دیا۔ تو جو دین کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو ثابت فرما دیتے ہیں، ثابت قدمی نصیب فرماتے ہیں، جماع نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے نمازوں میں، عبادتوں میں، تلاوتوں میں روزانہ کی پابندی رکھیے تو پھر اس کی برکتیں انشاءاللہ نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تازہ میں آخر ورد زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
آبائه وبطاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انتظار اور دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور لگاتار ایک ہی تصور رکھا جائے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے. دل اللہ 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 کر رہا ہے. اے بیدار شو بیدار شو بیدار شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جائے. در ذکر وقت مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے کا اصلی کام اللہ کی یاد. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بغرتا پسالت رات دنیا میں. عقل کھوئی گئی تیری ایک نادانی ہے. اس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں ماجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون مقبول ہے کون مردود ہے. خبر تجھے کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ جب آنکھیں بند ہو تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج کہا گیا تو میں نے آنکھیں بند کر دی.
ایک دن وہ آئے گا جب کوئی اور میری آنکھ بند کرے گا، اب بول سکتا ہوں جب جبڑا باندھ دیا جائے گا، اب پیر ہلا سکتا ہوں جب پیر باندھ دیے جائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، من عذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن عذاب الفقر ومن عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں دین پر جماع نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اعمال پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اشغال اور اوراق پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، اے اللہ قدموں کے اکھڑنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم کو دین میں جما دے، اے اللہ تیرے احکام میں اللہ جما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جما دے، اے اللہ تیرے احکام پر جما دے، اے اللہ اپنی رضا دائمی ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں نمازوں کا عاشق بنا دے، اے اللہ ہمیں تلاوت کا شیدائی بنا دے، اے اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت پر جما دے، اے اللہ ہمارے حافظوں کو قوی فرما دے، جو حضرات قرآن کریم سنانے والے ہیں ان کو اللہ فکر عطا فرما، قرآن کریم کی نعمت کی قدر عطا فرما، اس کی ناقدری سے حفاظت فرما، اس کی ناقدری پر آنے والے حالات سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں دین کا قدردان بنا، اللہ دین کی ناقدری سے حفاظت فرما، اے الہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اے الہ العالمین جو بچے بورڈ کے امتحانات دے رہے ہیں ان کو کامیابیوں سے سرفراز فرما، ان کو اطمینان عطا فرما، بہترین کامیابیاں عطا فرما، اے الہ العالمین عبد الکریم چاچا جو مسجدوں کے بڑے خادم تھے انتقال فرما گئے، اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، ان کی خدمات کا ان کو اپنے شایان شان بہترین بدلہ کا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، پوری زندگی دین پر گزار دے، اور اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرما دیو، اے اللہ سوء خاتمہ سے حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ کی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔